الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو جو روزانہ کی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، غور و فکر کے بارے میں کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا، اور آخری بات جو ہمارے ساتھ رہ گئی تھی، آدمی کے دل میں جب بھی نفسانی ایسے غلط خیالات پیدا ہوں تو آدمی زندگی کو یاد کرے کہ زندگی کیسے اچانک ختم ہو جاتی ہے، اس کی آسائشیں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو ہمیشہ کی رہنے والی ہیں۔ تو میں ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی وہ زندگی جو ختم ہو جانے والی ہے اسے میں کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عدت الصابرین میں، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کیا ہی اچھے الفاظ ہیں، ان الفاظ پر غور کریں۔ یقدم هذا العاجل الزائل على الدائم الا ساقط الہمہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہی شخص ترجیح دے سکتا ہے جو معمولی قسم کا انسان ہے، اس کے پاس ہمت اور عزیمت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس مروت نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ وہی شخص دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اچھا سمجھ سکتا ہے، اور جس دن اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی، جب وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس وقت اس کا ہاتھ خالی ہوگا اور اس کا شمار مفلسوں میں سے ہوگا۔ اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورۃ التغابن ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہی بات کہی، یوم التغابن، یہی وہ دن ہے جو ہار جیت کا دن ہے۔ وہاں پہنچ کر ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہر انسان کے پاس، آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، چاہے مرد ہو عورت، ان کے پاس ایک پونجی ہوتی ہے۔ پونجی کہتے ہیں کیپٹل، آدمی تجارت کرنے کے لیے رأس المال، اس کا پیسہ جمع کرتا ہے جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی میری اور آپ کی ایک پونجی ہے، وہ ہے عمر ہے۔ آپ کی عمر، میری عمر، یہ ہماری پونجی ہے۔ تو اس سے لے کر ہم کو محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ یہ میری پونجی جو ہے، میرا جو پیسہ ہے، میرا جو رأس المال ہے، میری زندگی کے لمحات ہیں، میری زندگی کے شب و روز ہیں، میں کن چیزوں میں اس کو خرچ کر رہا ہوں؟ کیا ان چیزوں میں جو مجھے اللہ سے دور کر دیتی ہیں، جہنم کا وارث بنا دیتی ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جہنم کو حاصل کرنے میں زندگی کی پونجی خرچ کرتے ہیں، زندگی کے شب و روز خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنت میں منزلیں اور رتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز خرچ کر سکتے ہیں، شب و روز خرچ کرتے ہیں، شب و روز گزارتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم بعد ذلك يقدم هذا وهذا على اللہ، پھر دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ آدمی بھی اللہ کے پاس جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے بیش قیمت لمحات شب و روز
اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے میں لگائے، اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 20 قیمت لمحات جہنم کے لیے لگائے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اہل الجنہ یتوارثون منازل اہل النار فی الجنہ، جنت والے وارث ہو جاتے ہیں، یعنی جہنمیوں کے لیے جو جگہ الاٹ کی گئی تھی جنت میں، وہ جگہیں جنت والوں کو دے دی جاتی ہیں۔ وَأَهْلُ النَّارِ يَتَوَارَثُونَ مَنَازِلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النَّارِ، اور دوزخی جنتیوں کی جو جگہ جہنم میں بنائی گئی تھی اس کے وہ لوگ وارث ہوتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں کہا گیا ذَلِكَ مِنَ التَّغَابُنِ، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرے شب و روز کس چیز میں صرف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور غور و فکر کی بات آتی ہے کہ التفکر الضار والمذموم، یعنی ایسا غور و فکر جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے اور مذمت والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے خوشنودی کے علاوہ میں جو بھی غور و فکر ہوتا ہے وہ اسی میں شامل ہے۔ یعنی انسان ایسے خیالات میں جیتا ہے جیسے ہواؤں میں محلیں بناتا ہے، اور اس کی بس سوچ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک فقیر ہے، سوچتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوں تو کیا کیا کروں گا، کیا کیا خریدوں گا، کہاں کہاں گھوموں گا، بس اسی خیالات میں ہیں۔ میں اس کو اتنا دوں گا، اس سے اتنا لوں گا، اس کو یہ دوں گا۔ اب وہ اپنے خیالوں کی جنت میں کھو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا، بہت سارے ہیں، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کس سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، کیسی زندگی ہو جاتی ہے، بس سوچتے رہتے ہیں۔ کہا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، آپ ان چیزوں کو سوچیں جو آپ کے لیے نفع بخش ہیں۔ یہ جیسے کہتے ہیں کہ باتوں میں خیالوں میں آدمی بہت کچھ سوچ لے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کے بارے میں آدمی نہیں سوچنا چاہیے جس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے بتایا، التفکر فی ذات اللہ وکنہ صفاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح التفکر فی الامور والصنائع التي لا تنفع بل تضر، بہت ساری ایسی چیزیں اس میں غور و فکر آپ نہیں کر سکتے جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں۔ شیخ نے 2 چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں دلوں کے اعمال، 230 پر 8 پیج، اب تک الحمدللہ ہم نے 230 پر 8 پیج اس کتاب کے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں شیخ نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ آدمی کبھی سوچتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو اس سے فائدہ نہیں، نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ مثل الشطرنج والموسیقی، کبھی آدمی ایسے کھیلوں کے بارے میں سوچتا ہے، جیسے آج کل کوئی کسی کرکٹ کے بارے میں سوچتا ہے کہ کرکٹ فلاں جب میچ ہوگا تو وہ اتنا کھیلے گا، اتنا رن مارے گا، اتنے بال گریں گے، اتنے وکٹ گریں گے۔ یہ سارے سوچ میں پتہ نہیں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور آج جو دنیا کے بڑے بڑے کھیل ہیں، بڑے بڑے عجوبے ہیں، بڑے بڑے ناچ گانے ہیں، آلات ہیں، فلمیں ہیں، فحش و فجور کے اڈے ہیں، آدمی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسے نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ آدمی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، ایسے علوم کے بارے میں سوچتا ہے جو اسے فائدہ دینے والی نہیں، یعنی کوئی جادو کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی منطق کے بارے میں، کوئی فلسفے کے بارے میں، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔